ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم صاحب الوجه الأنور وجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا مرشدي يا جدي يا رسول الله. قال الله عز وجل في القرآن المجيد فرقان الحميد محترما وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي الأمي وآله وعترته وأهل بيته وأصحابه أجمعين وبارك وسلم عليك صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا مرشدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد فرقان الحميد وفديناه بذبح عظيم. وقال الله تبارك وتعالى في آية الأخرى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق نبيه رسوله الكريم. حمد و صلاۃ کے بعد حاضرین مسجد، واجب الاحترام بزرگ، دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ کا احسان عظیم ہے اور سرور کونین حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ جلیلہ ہے کہ آج جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن محرم الحرام کی ان مبارک گھڑیوں میں کہ جبکہ عاشوراء بالکل ہمارے قریب ہے اور انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو
عاشورے کی ہم برکتوں سے اور اس کی فضیلتوں سے اپنے دامن کو بھریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں سربہ سجود ہونے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہماری اس حاضری کو وہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور یہ کہ مختصراً جو کچھ کہا جائے سنا جائے اسے صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے ایک کفارہ سیئات بنائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تاریخ میں جن حوالوں سے دنیا کے تینوں مذاہب میں مشہور ہے اور کتابوں میں ان کا ذکر آیا، اس سلسلے کی گفتگو کا آغاز ہم نے ذو الحجہ میں کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس قربانی کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی گئی، تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا تھا 23واں سپارہ الصافات، جب چھری چلائی تھی تو رب نے جنت سے ایک مینڈھا بھیج دیا تھا، اور چھری اس مینڈھے کی گردن پہ چلی، اور رب نے ان آیات کو نازل فرمایا جو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے قرآن کی آیات کو بنا کے یہاں پیش فرمایا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے فدیہ کر دیا ایک عظیم قربانی سے، اور اسماعیل کو بچا لیا۔ اب یہ جو ذبح عظیم تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے بیٹے کو پیش کر دیا تھا اللہ کی راہ میں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام میں اللہ کی راہ میں قربان ہونے کا جذبہ بھی تھا، قربان ہونے کے لیے رضا بھی تھی، اور آپ کا شوق شہادت بھی تھا کہ مجھے اللہ کی راہ میں، اے ابراہیم میرے والد بزرگوار، آپ قربان کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اللہ نے جو جذبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں تھا شہادت کا، اللہ کی راہ میں قربان ہونے کا، اللہ نے اس کو باقی رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے بچا لیا اس قربانی سے جس کے لیے پیش کیا تھا۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں اللہ کو اپنا آخری نبی بھیجنا تھا۔ ہماری بات ہوئی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور تمام انبیاء کی اس خبر کی تکمیل اور اس کا اظہار کہ اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجے۔ پھر سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں میں سے کسی کا زندہ نہ رہنا۔ آپ کے حضرت خدیجہ کبریٰ سے بیٹے ہوئے لیکن وصال فرما گئے، اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ تانے دینے لگے کہ آپ تو بے اولاد ہیں، اور آپ کے بعد تو آپ کا دین ختم ہو جائے گا، اس کا سربراہ کون بنے گا، کون چلائے گا دین کو؟ تو جب یہ تانے دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمائی اور فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب یہ بڑی وسیع المفاہیم سورت ہے سورہ کوثر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نوید سنائی کہ محبوب آپ دل گرفتہ نہ ہوں، آپ کا نام اور آپ کی اولاد ہمیشہ رہے گی، آپ کا نام بھی رہے گا
اور آپ کی نسل بھی ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کثرت عطا فرمائے گا۔ تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بقا عطا فرمائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو چنا گیا جو بچپن میں ایمان لائے، پھر ہم نے شان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے بیان کیے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جس کو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ کون ہے؟ فرماتے میرے جگر کا ٹکڑا، سیدۃ الکائنات، سیدۃ النساء، کہ آپ کائنات میں تمام خواتین کی سردار ہیں۔ اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انتہائی محبت کا اظہار احادیث مبارکہ میں فرماتے جس نے فاطمہ کو رلایا اس نے مجھے رلایا، جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی صاحبزادیاں تھیں، سب کا وصال ہو گیا تھا، اور جب آیت تطہیر سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 جب نازل ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو ہم نے شروع میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ چاہتا ہے کہ اہل بیت اطہار سے یعنی نبی کے گھرانے سے ہر قسم کی ناپاکی کو، آلودگیوں کو پاک کر فرما دے، اور یطہرکم تطہیرا، پاک اور صاف کر دے، یعنی نسل کو بھی پاک اور صاف کر دے۔ اب یہ بڑے وسیع معنی میں، تو اس وقت سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت سے کہتے ہیں کہ یہ آیات میں نازل ہوئیں، یہ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے لیے نازل ہوئیں۔ اور اوپر جو ذکر تھا میں تھوڑا سا پڑھ دوں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں اور عورتوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اب عربی جس کو آتی ہے وہ اس نازک مسئلے کو سمجھ سکتا ہے کہ عربی میں جب عورتوں سے خطاب ہوتا ہے تو آخر میں کیا نشانی ہوتی ہے؟ لستن، یہ تشدید کے ساتھ نون آتا ہے، ٹھیک ہے، لستن، تم عورتیں نہیں ہو عام عورتوں کی طرح۔ اب اس کو یاد رکھیے گا۔ پھر آگے رب نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ عورتوں سے خطاب ہے۔ عورتوں کے سے جب خطاب ہوتا ہے عربی میں تو اس کی نشانی یہ ہوتی ہے فی بیوتکن، تم اپنے گھروں میں رکی رہو۔ اب اس کی شان نزول کیا ہے وہ الگ موضوع ہو جائے گا۔ ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمنا، نون آ رہا ہے آخر میں، یہ نشانی ہے عورتوں سے، خواتین سے خطاب کی، ٹھیک ہے۔ بیوتکن، کتابکن، بیتکن، اے عورتوں تمہارے گھر، یہ عربی میں نشانی ہوتی ہے کہ جس سے خطاب کیا جا رہا ہے وہ کون ہے۔ آگے فرمایا وآتینا، اور زکوٰۃ دیا کرو تم سب عورتیں، وأطعنا، اور اطاعت کیا کرو تم سب عورتیں اللہ اور اس کے رسول کی۔ رسولہ کے آگے آ گیا وقف، اس کے آگے آ گیا وقف۔ اب آگے دیکھ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم، اللہ چاہتا ہے عنکم الرجس، اللہ چاہتا ہے تم عورتوں میں سے، اب صیغہ عورت کے لیے نہیں آیا۔ بہت سے کہتے ہیں یہ آیت جو ہے جو ہم آیت تطہیر پڑھتے ہیں اس کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اہل بیت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی ہیں۔ ہاں، عرف عام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن خاص جب حضور سے
پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے اہل بیت کون ہیں، تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی، فاطمہ اور ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ میرے اہل بیت میں شمار ہیں۔ یعنی خاص جب حضور سے پوچھا اس آیت میں انما یرید اللہ، بے شک اللہ چاہتا ہے کہ اہل بیت میں سے ہر قسم کی آلودگی کو پاک فرما دے اور ان کو ستھرا کر دے، تو صیغہ آیا کون سا؟ لیذھب عنکم۔ اگر صرف عورتوں کی بات ہوتی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی ہی بات ہوتی فقط، تو صیغہ آتا لیذھب عنکن، کیونکہ اوپر تو ہر جگہ یہی صیغہ آ رہا ہے، کیونکہ خطاب کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات۔ اب یہاں پہ خطاب فرمایا عنکم۔ عنکم جب کہا جاتا ہے جب مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی ہوں، جب کلیت کی بات کی جائے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں اہل بیت اطہار میں اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں بالخصوص حسنین کریمین علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما بالعموم ازواج مطہرات بھی اہل بیت کہلائیں گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جب اس آیت کے نزول کے بعد یہ جو آیت تطہیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب سے یہ پوچھا گیا یطہرکم، یہاں پہ بھی کم کا صیغہ آیا، یطہرکن کا صیغہ نہیں آیا۔ جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کے اہل بیت کون ہیں، اس آیت میں وقف کے بعد جو آیت آئی ہے جس کو آیت تطہیر کہتے ہیں، تمام بڑی کتب میں روایت موجود ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے مراد علی و فاطمہ اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے اہل بیت میں شمار ہیں۔ اور جب حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں بھی اس میں، فرمایا تم حق پر ہو، تم نیکی پر ہو، تم میرے گھرانے میں تو شامل ہو، لیکن یہ جو اہل بیت ہیں اس سے مراد یہ 4-5 شخصیات ہیں جن کو ہم لیتے ہیں، 4 شخصیات اور 5 پنجتن جس کو کہا جاتا ہے، اس میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں۔ یعنی اہل بیت اطہار سے مراد حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور آپ کے دونوں بیٹے اور ان کی اولادیں جو آگے آئیں گی۔ سرکار نے فرمایا اس بالخصوص یہاں آیت تطہیر سے مراد یہ لوگ ہیں۔ اب حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بتا یہ رہا تھا کہ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک ذبح عظیم سے ہم نے بدل دیا اور اسماعیل کو بچا لیا۔ کیوں بچا لیا؟ امام الانبیاء کو آخر میں آنا ہے، اس نسل میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت کو ہونا ہے اور اللہ اپنا آخری پیغام دے گا، اللہ اپنی آخری وحی نازل فرمائے گا، اللہ آخری شریعت کو نازل فرمائے گا، دین اسلام کو کامل ترین دین بنائے گا۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چنا اسماعیل علیہ السلام کو، آپ کی نسل میں آئے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اولادوں میں کوئی زندہ نہ رہا، آپ کے صاحبزادوں میں اللہ نے کسی کو زندگی نہ عطا فرمائی کہ اگر وہ ہوتے تو نبی بنتے۔ سرکار نے فرمایا میرا بیٹا ابراہیم اگر زندہ رہتا تو نبی ہوتا، لیکن اللہ نے مجھ پہ نبوت کو ختم کر دیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اللہ نے نبی کی اولاد کو اور نبی کی آل کو جاری و ساری کیا۔ فرمایا اللہ کے نبی نے ہر شخص کا نام نسب باپ سے شروع ہوتا ہے، لیکن میرا نسب میری فاطمہ سے چلے گا۔ روز قیامت سب کو باپ کے ناموں سے پکارا جائے گا سوائے میری آل کے، کہ میری آل کو ماں کے نام سے یعنی فاطمہ الزہرا کے نام سے پکارا جائے گا۔ اور جب روز قیامت کل عالم انسانیت عالم حشر میں گزر رہی ہوگی پل صراط سے، تو اچانک پردے کے پیچھے سے آواز آئے گی کہ اے انسانوں اپنی نگاہوں کو جھکا لو، رک جاؤ، کیونکہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آپ کی جگر گوشہ سیدہ
کائنات تشریف لا رہی ہیں، سب نظروں کو جھکا لو، اللہ سب کو روک دے گا، حکم آئے گا سب رک جاؤ، اور اس وقت داخل ہوں گی سیدۃ النساء، سیدۃ الکائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، کہ جو آپ تمام دنیا کی عورتوں کی سردار ہیں، اور سرکار نے فرمایا میرا جگر گوشہ فاطمہ ہے، جس نے اسے رلایا اس نے مجھے رلایا۔ اور جب حسنین کریمین پیدا ہو گئے، جب آپ دنیا میں آ گئے، تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو جو عزت و شرف عطا فرماتے، حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کو جو آپ نے شرف عطا فرمایا کہ ان کے لیے ولایت کو بھی مختص فرمایا، امامت کو بھی مختص فرمایا، آپ نے علم کا آپ کو دروازہ فرمایا، علم کے لیے مختص فرمایا، روحانیت کے لیے مختص فرمایا، اور فرمایا علی کا دروازہ وہ ہے جو میرا دروازہ ہے، جو علی سے آ کے ملتا ہے گویا وہ مجھ سے آ کے ملتا ہے۔ یہ مناقب سرکار نے حدیث مبارکہ میں واضح طور پہ بیان فرمائے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور بہت سے مفسرین کرام فرماتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجل کریم کی شان میں قرآن مجید فرقان حمید کی کم و بیش 300 صورتیں نازل ہوئیں جو حضرت علی کی شان کو بیان فرماتی ہیں۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی جگر گوشہ، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے اتنی محبت فرماتے، اتنا ادب فرماتے کہ جب کبھی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے خود اٹھ کے کھڑے ہوتے اور ان کا استقبال فرماتے، جس کے استقبال کے لیے عرشیوں میں عرشی، فرشیوں میں فرشی، کل کائنات معراج کی رات جس کے استقبال کے لیے گجرے لے کے کھڑی ہوتی، جو سید عالم ہیں، جو وجہ وجود کائنات ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ جن کی آمد پر آپ کے استقبال کے لیے نغمہ سرا تھا، وہ ہستی جس کے استقبال کے لیے کل کائنات، عالم جن ہو، عالم شجر ہو، عالم حجر ہو، عالم ملک ہو، عالم اجنہ ہو، ہر عالم جس کے استقبال کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے استقبال کے لیے، اور آپ اپنی بیٹی جگر گوشہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کھڑے ہو کے استقبال فرماتے ہیں، آپ کے ماتھے کو چومتے ہیں اور اپنی ردائے مبارک بچھا کر حضرت فاطمۃ الزہرا کو اس پر بٹھاتے ہیں۔ یہ عظمت اللہ نے عطا فرمائی فقط کائنات میں اگر کسی کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظمت عطا فرمائی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، کہ جن کا نکاح رب نے آسمانوں میں پہلے فرمایا اور ان کا نکاح زمین پر بعد میں اللہ کے نبی نے منعقد فرمایا، جن کی خوشی کو اللہ نے اپنی خوشی فرمایا۔ جبرائیل امین آئے اور فرمایا یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے کہ اگر فاطمہ خوش ہوتی ہے تو اللہ خوش ہو جاتا ہے، اور اگر فاطمہ کے چہرے پر غم اور غم کے آثار آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، رب نے فرمایا کہ فاطمہ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے اور فاطمہ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا غوث اللہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کے جن کی محبت کو رب کائنات نے فرض کر دیا، ایمان کی جان بنا دیا، اور رب نے آیت تطہیر کو نازل فرمایا کہ اللہ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا۔ پھر حسنین کریمین جب دنیا میں تشریف لائے، حضرت امام حسن بڑے تھے، حضرت امام حسین آپ سے چھوٹے تھے، ایک حضرت محسن بھی تھے جن کا بچپن میں وصال ہو گیا، لیکن حسنین کریمین کو جب آپ چھوٹے تھے، جب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی گزرتے تو فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہ رکتے، اور رکنے کے بعد آپ تھوڑی دیر کان لگاتے اور سنتے کہ کہیں حسنین کریمین رو تو نہیں رہے کسی معاملے میں۔ جب کبھی اندر سے کھیلنے کودنے کی آواز آتی تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین سے جا کے ملتے، آپ کو چومتے، آپ کو سونگتے،
کسی نے فرمایا یا رسول اللہ چومنا سمجھ میں آتا ہے، سونگھتے کیوں ہیں؟ فرمایا یہ دنیا میں جنت کے پھول ہیں، جب میں حسن حسین کو سونگھتا ہوں تو دنیا میں مجھے جنت کی خوشبو ان میں سے آتی ہے، دنیا میں جنت کی خوشبو مجھے ان سے آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اپنی زبان اطہر کو چسایا بھی ہے، ان کو سونگا بھی ہے، ان کو چوما بھی ہے۔ اور ایک مرتبہ جب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کو چوم رہے تھے، آپ کی گردن پہ بوسے لے رہے تھے، تو اسی اثنا میں جبرائیل امین آئے اور فرمایا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں یہ جگہ جس پہ آپ بوسہ دے رہے ہیں یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جبرائیل بتاؤ۔ جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ جن کو آپ چوم رہے ہیں، جن کے ہونٹوں پہ آپ بوسے دے رہے ہیں، جن کی گردن پر آپ بوسہ دے رہے ہیں، گردن پہ یہ جگہ ہوگی جہاں پہ مقتل میں ان کی گردن مبارک پر ایک لعین تلوار چلائے گا اور ان کو شہید کرے گا۔ جبرائیل امین نے جب یہ خبر دی تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل مجھے وہاں کی مٹی لا کے دو۔ تو جبرائیل امین نے وہاں کی مٹی پیش کی جو کربلا کی مٹی تھی، جو مشہد کی مٹی تھی۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شیشی میں مٹی پیش کی گئی، فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پہ امام عالی مقام کو شہید کیا جائے گا، آپ جس جگہ بوسہ دے رہے ہیں اسی جگہ تلوار چلائی جائے گی، جن ہونٹوں پر آپ بوسہ دے رہے ہیں ان کی بے حرمتی کی جائے گی، یہاں چھڑیاں چلائی جائیں گی۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ کی گود میں امام حسین رضی اللہ وردہ تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ کی ریش مبارک داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ ام سلمہ تشریف لائیں اور فرمایا یا رسول اللہ حسین آپ کی گود میں ہیں، جب یہ آپ کی گود میں ہوتے ہیں آپ سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، آپ ان سے کھیلتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ان کو اپنے کاندھوں اپنے شانوں پر بٹھاتے ہیں، یا رسول اللہ ان کی شان تو وہ ہے کہ ان کے لیے آپ سجدوں کو طویل کر لیتے ہیں، یا رسول اللہ جب نماز پڑھتے اور آپ کے کاندھوں پر شانوں پر سجدے کے عالم میں حسنین کریمین آ کے آپ کے شانوں پر چڑھ جاتے اور کھیلنے لگتے تو اللہ کے نبی اپنے سجدوں کو طویل کر لیتے۔ صحابہ فرماتے ہم نے سرکار کو سجدہ اس وجہ سے طویل کرتے کبھی نہ دیکھا، لیکن صرف اگر کسی انسان اور بشر کے لیے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ کے سجدے کو طویل کیا تو وہ حسنین کریمین ہیں کہ آپ ان کو اٹھتے وقت اپنے بازوؤں سے پکڑتے اور بٹھاتے اور بعد میں آپ جو ہے تشہد میں بیٹھتے۔ یا رسول اللہ حسین آپ کی گود میں ہیں، آپ جب ان کو گود میں لیتے ہیں آپ ان سے کھیلتے ہیں، آپ ان کو سونگتے ہیں، آپ ان کو چومتے ہیں، آپ ان کو سونتے ہیں، یا رسول اللہ آپ خوش ہوتے ہیں، یہ آپ کی ریش مبارک پکڑ لیتے ہیں، یا رسول اللہ آپ اپنی زبان اطہر ان کو بار بار چساتے ہیں، بار بار اس سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ حسین آج کیا بات ہے کہ حسین آپ کی گود میں ہیں یا رسول اللہ اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ فرمایا ام سلمہ جبرائیل امین نے آ کے مجھے وہ خبر دی جس سے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یہ حسین وہ ہیں کہ ایک مقام پہ کہ جب یہ پیدا ہوئے اور حضرت ابراہیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے بھی آپ کی گود میں تھے، ایک طرف حضرت ابراہیم تھے دوسری طرف حضرت امام حسین تھے، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک طرف قاسم تھے ایک طرف حضرت امام حسین تھے، دونوں آپ کے پہلوؤں میں بچے تھے، شیرخوار تھے، بیٹھے تھے۔ جبرائیل امین آئے اور فرمایا یا رسول اللہ اللہ ان دونوں کو ایک ساتھ آپ کے پاس نہ رکھے گا، کسی ایک کو رب چاہتا ہے ہمیں دے دیں۔ یا رسول اللہ کسے اللہ کو دینا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر حسین جاتا ہے تو میرا بھی دل غمزدہ ہوگا اور حضرت فاطمۃ الزہرا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ بھی غمزدہ ہو جائیں گے، اور اگر میں قاسم یا ابراہیم کو اللہ کی بارگاہ میں دیتا ہوں تو صرف میرا دل گرفتہ ہوگا، صرف مجھے غم سہنا پڑے گا، اور حضرت فاطمۃ الزہرا اور حضرت علی کو اپنے بچے کی موت کا غم نہیں سہنا پڑے گا، لہٰذا میں نہیں چاہتا کہ فاطمہ کے دل میں آنسو آئیں، آپ کا دل غم کے آنسو روئے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم غمگین ہو، میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی غمگین ہو،
جبرائیل ایسا کرو کہ قاسم کو لے لو لیکن حسین کو چھوڑ دو، جس کے لیے میں نے اپنے بچے کو رب کو دے دیا۔ آج بچپن میں جبرائیل امین نے آ کے خبر دی کہ امام علی مقام کو ایک وقت آئے گا کہ شہید کر دیا جائے گا، اور یہ وہ مقتل کی مٹی ہے، یہ کربلا کی مٹی ہے۔ ام سلمہ ایسا کرو اس مٹی کو اپنے پاس رکھ لو، مجھے دن تاریخ سب بتائی گئی، وہ مقتل دکھایا گیا، وہ مٹی دکھائی گئی، تم یہ اپنے پاس رکھ لو، میں اس وقت دنیا میں نہ ہوں گا، میں پردہ کر چکا ہوں گا، جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ امام علی مقام کو شہید کیا جا چکا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، حضرت حسنین کریمین اور بالخصوص امام علی مقام کو چنا گیا۔ آپ دیکھیں وہ فدیہ جو اللہ نے فرمایا تھا، فدیناہ بذبح عظیم، عظیم قربانی سے فدیہ کر دیا۔ وہ اسماعیل جو اللہ کی راہ میں جان دے رہے تھے اور اس وقت اللہ نے بچا لیا، ایک ایسے موقع کے لیے ان کی نسل سے ایسے شخص کو چنا گیا جو حضرت اسماعیل کی اولادوں میں ہو۔ امام الانبیاء کو شہادت کا رتبہ نہ مل کر بھی آپ کا رتبہ شہیدوں سے بلند ہے، لیکن کوئی اللہ کے نبی کو شہید نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ کے نبی نے شہادت کی بار بار دعائیں مانگی، بار بار یہ فرمایا، روایت میں آتا ہے میں یہ چاہتا ہوں صحابہ کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر مجھے دنیا میں بھیجا جائے، پھر قتل کیا جاؤں، پھر دنیا میں بھیجا جائے، اور یہ سلسلہ جاری رہے اور میں شہادت کی لذت کو محسوس کروں۔ لیکن امام الانبیاء، آپ کا مقام ایسا نہ تھا کہ کسی کی تلوار آپ کو شہید کر سکتی۔ شوق شہادت کو بھی پورا کرنا ہے، نبی کے شوق شہادت کو بھی پورا کرنا ہے۔ وہ فدیہ عظیم جو تھا، ذبح عظیم، اس کی تعبیر کو بھی کرنا ہے، دین کو بھی بچانا ہے۔ ایک وقت ایسا آنا ہے جب دین کو بیچ دیا جائے گا، جب تخت پر فقط فحاشی رہ جائے گی، تخت پر عیاشی رہ جائے گی، دین کی قبا اوڑھ کر دین کو بدنام کیا جائے گا، دین کا نام لے کر شراب اور زنا اور ظلم اور دبدبہ اور احتسال کا قانون بنایا جائے گا، نام لیا جائے گا خلافت کا، لیکن خلافت کی قبا کو چاک کر دیا جائے گا، خلافت کی حرمت کو پامال کر دیا جائے گا، اور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ ہمیشہ کی طرح ہر نبی نے آ کر ایلیٹ کلاس سے حکمران طبقے سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، کیونکہ تبدیلی ہمیشہ اوپر سے آتی ہے، نیچے سے نہیں آتی۔ اللہ اکبر، تبدیلی اوپر سے آتی ہے۔ مطلق العنان طبقہ، حکمران طبقہ، با اختیار طبقہ، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے، مالیات بھی ہوتی ہے، سیاست بھی ہوتی ہے، معاشرے کا انتظام و انصرام بھی ہوتا ہے، کاروبار بھی ہوتا ہے، ضروریات زندگی کی ترسیل بھی ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور تمام ٹیکسز بھی ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، اور جناب مذہبی نظام کو نافذ کرنے کا اختیار بھی ان کے پاس ہوتا ہے۔ تو ہر نبی نے آگے کیا کام کیا؟ ہر نبی نے آگے خانقاہیں بنا لی فقط کیا؟ ہر نبی نے آگے ایلیٹ کلاس کے خلاف جہاد کیا، چاہے وہ فرعون ہو، چاہے وہ نمرود ہو، چاہے وہ شداد ہو، کوئی بھی ہو، بادشاہوں سے ٹکر لیا۔ تو جناب حضرت امام علی مقام کو بھی اللہ نے اسی وقت کے لیے چنا تھا، وہ ذبح عظیم جس کا فرمایا کہ ہم نے فدیناہ بذبح عظیم، ذبح عظیم سے ہم نے فدیہ کر دیا، اسماعیل کو بچا لیا، کیونکہ رب کہتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ان کی نسل سے ایک ایسے نبی آئیں گے جو امام الانبیاء ہوں گے، پھر ان کی اولادوں میں ان کی بیٹی کی نسل سے ہم نے چنا علی کو نکاح کے لیے، ہم نے چنا فاطمہ کو آپ کی ذریت کے لیے۔ انا آتیناک الکوثر، محبوب آپ کو ہر چیز کی کثرت عطا فرمائی تو آپ کی آل اولاد کو بھی ہم کثرت عطا فرمائیں گے۔ ان شانیک هو الابتر، اور بے شک بے نام و نشان رہ جائے گا آپ کا دشمن، مقتوع ہو جائے گا، مقتول نسل ہو جائے گا، زمانے سے نام مٹ جائے گا، نسل مٹ جائے گی، لیکن آپ کی اولاد چلتی رہے گی، آپ کا نام چلتا رہے گا، آپ کی آل چلتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امام حسین کو چنا، اولاد فاطمہ سے امام حسین کو چنا گیا اس ذبح عظیم کے لیے جس کا وعدہ اور جس کی خبر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں دی تھی۔ کم و بیش 3000 سال کے بعد
وہ تعبیر پوری ہونے جا رہی تھی کہ جب یزید متمکن ہوا. تاریخ کا میرے پاس وقت نہیں کہ میں تاریخ اور خلافت کے فلسفے کو سمجھاؤں، میں صرف مختصر بات کروں گا. انشاءاللہ ہمارا ایک پروگرام محرم الحرام کا یہ عاشورہ کے بعد والے ہفتے میں ہوگا انشاءاللہ، اس میں ہم تفصیل سے بات کریں گے. آج وقت محدود ہوتا ہے جمعے کے دن. تو آپ کو اللہ نے تیار کیا، اللہ کے نبی نے تیار کیا. بچپن سے خبر مشہور تھی پورے عرب میں، اور سرکار دو عالم نور مجسم حضرت امام علی مقام بچپن سے اپنی شہادت کی خبریں سن رہے تھے. بھائی روایات تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کی. اچھا فرما کون رہے ہیں؟ اللہ کے نبی. سن کون رہے ہیں؟ صحابہ کرام. ارے گھر کا ذکر پہلے گھر میں بچے سنتے ہیں، بعد میں باہر والا سنتا ہے. تو گھر میں آپ کی شہادت کا ذکر تو ہمیشہ ہوتا رہا، لیکن اللہ کی رضا پہ راضی رہنا دین کو بچانے کے لیے، اور پھر اللہ کے نبی کی شہادت کی خواہش بھی تو تھی کہ مجھے شہید کیا جائے اللہ کی راہ میں. اور حضرت فاطمہ الزہرا کو اللہ کے نبی فرماتے میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں غم پہنچایا اس نے مجھے غم پہنچایا. پھر حضرت امام علی مقام کے بارے میں فرمایا الحسین منی، تو سمجھ میں آتا ہے حسین مجھ سے ہیں. وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، اور میں حسین سے ہوں. تو محدثین جو ہیں وہ فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ سرکار حسین مجھ سے ہیں. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 23 سالہ دور نبوت ہے کہ حسین مجھ سے ہیں، یعنی حسین کی معرفت تو تم مجھ سے لوگے. جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ حسین سے محبت کرے گا، اہل بیت اطہار سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت نہیں کرتا وہ ان سے محبت نہیں کرے گا. اور جو میری محبت کا دعوے دار ہے، میری محبت کا تالا کھلتا ہے حسنین کریمین کی محبت کی چابی سے. یہ چابی ہے اللہ کے نبی کی محبت، تب کھلتی ہے. تو فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں. یہ تو فرمایا 23 سالہ وہ دور تھا کہ جب حسین کی معرفت تم مجھ سے لوگے. حسین شکل و صورت میں مجھ سے ہوں گے، حسین سیرت میں مجھ سے ہوں گے. حسین میں کون چمکے گا؟ کس کا کردار چمکے گا؟ کس کا جمال چمکے گا؟ کس کا علم چمکے گا؟ کس کا دبدبہ چمکے گا؟ کس کا دین چمکے گا؟ وہ چمکے گا ذات محمدی صلی اللہ تعالی وسلم کا، کہ فیض یافتہ ہیں ولایت سے، حضرت علی سے، فاطمہ الزہرا سے. مرج البحرین کی عملی صورت امام علی مقام ہوں گے کہ فیض کے یہ چشمے جو نبوت سے پھوٹے اور علی اور فاطمہ سے چلے تو یہ حسین میں آ کے جمع ہو جائیں گے. آپ کی حسینیت در حقیقت کیا ہوگا؟ کردار مصطفی ہوگا. حسین مجھ سے ہیں کے لیے فرمایا کہ کربلا کے بعد اگر کوئی معیار بن گیا اللہ کے نبی کو جانچنے کا اور ایمان کو جانچنے کا، کربلا کے بعد معیار بن گیا کہ میں حسین سے ہوں سے مراد اب قیامت تک ایمان کا معیار حب حسینیت ہے اور حب اہل بیت ہے. یعنی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دین اور شریعت. دیکھو قرآن اور اہل بیت. اللہ کے نبی نے آخری خطبہ دیا، آخری خطبے میں کیا ارشاد فرمایا؟ حجۃ الوداع، آخری خطبہ یعنی الوداعی خطبہ، خطبہ حجۃ الوداع. ایک حج فرمایا، آخری خطبہ دیا، اور خطبے میں سرکار دو عالم طویل خطبہ ہے، خطبے میں ارشاد فرمایا میں امرین ثقلین، مختلف الفاظ آئے ہیں لیکن ثقلین کا لفظ سب نے رقم کیا، میں 2 بھاری چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں. کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، اے میری امت، میں تم میں 2 بھاری چیزیں، ثقلین ثقل سے نکلا، کہتے ہیں نا کشیش ثقل، بھاری، ثقل بھاری کو کہتے ہیں. اسقالہم، ان کے بوجھ. قرآن میں الفاظ متعدد بار استعمال ہوا ہے. السلام علیکم. تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت. دونوں کو بھاری فرمایا.
یہ مجھے بتاؤ، قرآن مجید فرقان حمید حاملان قرآن ہونا آسان کام نہیں ہے۔ قرآن کو تھامے رکھنا آسان کام نہیں ہے، بڑی بڑی قیمتیں ادا کرنی پڑتی ہیں قرآن کو تھامنے کے لیے۔ دنیا کو ٹھکرانا پڑتا ہے، لذات کو ٹھکرانا پڑتا ہے، کفر کو ٹھکرانا پڑتا ہے، اور جناب نفس امارہ کی خواہشات کو ٹھکرانا پڑتا ہے، مال قربان کرنا پڑتا ہے، جان قربان کرنی پڑتی ہے، تب کہیں جا کے قرآن کو تھامنے کا حق ادا ہوتا ہے۔ قرآن کو ہر آدمی نہیں تھام سکتا، بھاری ہے۔ میرے پاس وقت نہیں، ورنہ بھاری کی بھی میں ڈیفینیشن کرتا کہ کیوں بھاری ہے اور کیوں اس کو حضور نے فرمایا کہ یہ بھاری ہے۔ ابھی بہت وقت کم ہے، مختصر الفاظ ہیں اور فلسفہ بہت بڑا ہے۔ فرمایا دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اللہ نے توریت کو نازل کیا، زبور کو نازل کیا، انجیل کو نازل کیا، صحف ابراہیم کو نازل کیا، صحف موسیٰ کو نازل کیا، صحف شیش کو نازل فرمایا، 313 کم و بیش کتب نازل ہوئیں۔ اللہ نے کسی کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا، اللہ نے صرف قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، اس کے مفہوم کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ مفہوم جو پہنا دے، اللہ نے اس کا ذمہ نہیں لیا۔ اللہ نے قرآن کے الفاظ کا ذمہ لیا ہے، قرآن کے فلسفے کا ذمہ لیا ہے، مصحف کا ذمہ لیا ہے۔ اس کے الفاظ کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس کے فلسفے کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس کی فکر کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس کے نور کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس کی اہمیت کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور قیامت تک ہر کتاب کو بدل دیا جائے گا سوائے قرآن کے کہ اللہ نے ذمہ لے لیا۔ ایک طرف اللہ قرآن کو ثقل کہہ رہا ہے اور یہ فرما رہا ہے کہ قرآن کو تھامے رکھنا ہر ایرے غیرے کا کام نہیں، بلکہ ایمان والوں کا شیوا ہوگا۔ ایمان والوں کا شیوا ہوگا کہ قرآن کو تھامے رکھیں گے۔ قرآن سنبھالنا آسان نہیں ہے۔ قرآن سنبھالو گے، نفس امارہ کی خواہشات پر چھری چلانی پڑے گی۔ قرآن سنبھالو گے، برائیوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ قرآن سنبھالو گے، حرام مال کو چھوڑنا پڑے گا۔ قرآن چھوڑو گے، سرکار کی سیرت کو اپنانا پڑے گا، صحابہ کی سیرت کو اپنانا پڑے گا۔ ایک طرف اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن کو میں نے نازل کیا اور ہمارے ہی ذمے اس کی حفاظت ہے، اس قرآن کو قیامت تک کوئی نہیں بدل سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا دو چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں، ثقلین بھاری چیزیں، ایک ہے قرآن اور دوسرا فرمایا ثقلین اہل بیت، میرے قرابت دار۔ میں تم میں دوسری بھاری چیز اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ ارے اہل بیت کو بھاری کیوں کہا؟ مجھے بتاؤ نا، یہ 72 جو ساتھ گئے تھے سنبھالنا آسان تھا؟ امام حسین کا ساتھ دینا آسان کام تھا؟ اہل بیت کو تھامنا بھی آسان نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا اللہ کے نبی نے نہ قرآن کا کوئی بدل اور ختم کر سکتا ہے، نہ اہل بیت کو کوئی کبھی خرید سکتا ہے، نہ ان کو کوئی ختم کر سکتا ہے۔ ایک طرف قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا تو دوسری طرف انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر کہ آل نبی قربانی دینی پڑے گی، اور جب تم دین کے لیے قربانی دو گے تو کیا ہوگا؟ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تمہیں ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے، تمہیں بے نام و نشاں کرنے والے بے نام و نشاں ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہ قیامت تک قرآن بدلے گا، نہ اہل بیت بدلیں گے، نہ قرآن کو کوئی اہل بیت سے الگ کر سکے گا، نہ اہل بیت کو کوئی قرآن سے الگ کر سکے گا، حتیٰ کہ دونوں حوض کوثر پر مجھ سے آ کے مل جائیں گے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا دونوں آ کے مل جائیں گے۔ اب اگر قرآن کو تھامنا ہے تو اہل بیت کو تھام لو، کیونکہ سرکار نے فرمایا جس کو قرآن پکڑنا ہے اہل بیت کے دامن کو پکڑ لے، قرآن اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ اور اگر کسی نے قرآن کو پکڑا اور اہل بیت کو چھوڑا تو نام نہاد اس کا قرآن پکڑنا نہیں ہوگا۔ اللہ نے قرآن کے ساتھ اہل بیت کو چھوڑا ہے۔ دیکھو اگر آپ کا خون خراب، میرا خون خراب ہو جائے، کوئی وائرس اس میں آ جائے، کوئی اس میں بیکٹیریا آ جائے، مجھے خون کا انفیکشن ہو جائے، تو آپ کہاں جاتے ہیں؟ آپ عیسیٰ لیب چلے جاتے ہیں،
آپ کہاں جاتے ہیں؟ آپ آوہان لیب چلے جاتے ہیں، بیماری کی تشخیص ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے، ادھر لیب جاؤ، ادھر لیب جاؤ، ادھر لیب جاؤ۔ لیکن اگر عقیدے میں وائرس آ جائے، اگر نظریے میں وائرس آ جائے، اگر عقیدہ آلودہ ہو جائے، تو دنیا کی کوئی لیبارٹری نہیں بتائے گی، صرف ایک لیبارٹری ہوگی، اور وہ لیبارٹری ہوگی امام عالی مقام حسینی لیبارٹری ہوگی۔ اس میں آ جاؤ، عقیدے کا پتہ چل جائے گا۔ سرکار صحابہ نے فرمایا ہم لوگوں میں منافقت کو کیسے ٹریس کرتے؟ جب تک علی زندہ تھے ہم علی کا ذکر کرتے اور چہرے کو دیکھتے، اگر علی کے ذکر سے چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی ہے تو ہم سمجھ جاتے کہ ایمان والا ہے۔ علی عالی مقام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ فرماتے ہیں اور تابعین فرماتے ہیں کہ ہم ایمان کو اگر چیک کرنا ہوتا اور منافقت کو چیک کرنا ہوتا تو اس کے سامنے امام عالی مقام اور اہل بیت کا ذکر کرتے۔ اگر حسین کا ذکر سن کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جاتی تو سمجھ جاتے کہ حسینی ہے اور ایمان والا ہے۔ اگر اہل بیت اور امام عالی مقام کا ذکر سن کے چہرے بگڑنے لگتے اور سینے گھٹنے لگتے تو ہم سمجھ جاتے کہ اس کا ایمان خیل و خال کا ہے، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے۔ تو حضرت امام عالی مقام نے خروج کیا، کیوں؟ دین کے لیے۔ یہ کہنا دو شہزادوں کی سیاسی لڑائی تھی، جاہل ہیں، قرآن و حدیث سے کوئی مس نہیں۔ کاش آپ کو حب اہل بیت حاصل ہو جاتی تو ایسی باتیں نہ کرتے۔ امام عالی مقام اگر چاہتے تو اپنی گدی مدینہ منورہ میں لگاتے، لوگوں کو بیعت کرتے، وظیفے بتاتے، پورا جو مسلم امہ تھی وہ امام عالی مقام کے ہاتھ پر آ کر بیعت بھی وہاں بھی کر لیتی، وہاں پہ حکومت کا اعلان کر سکتے تھے۔ مدینہ منورہ میں جانثاران حسین بھی موجود تھے، جانثاران اسلام و قرآن بھی موجود تھے۔ اگر آپ کو حکومت چاہیے ہوتی تو حج کا موقع تھا، حج کو عمرے سے بدل کے خروج نہ فرماتے، وہیں پہ اپنے نانا جان کی سنت کو پورا کرتے۔ خطبہ حجۃ الوداع پہ جہاں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا قرآن اور حسین چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ پیغام یاد دلاتے کہ آج فاسق و فاجر یزید اللعین حکومت اور تخت پر بیٹھا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے اور بہن بھائی کی شادی کو جائز سمجھتا ہے، اور وہ جناب عیاش ہے، وہ دین کا حکم بدلتا ہے، وہ قرآن کا حکم بدلتا ہے، وہ انصاف کے فیصلے نہیں کرتا، وہ دین کو بدلتا چلا جا رہا ہے۔ آپ چاہتے تو حج کے موقع پر اپنے نانا جان کے پیغام کو آپ دہراتے اور فرماتے میں یہاں حاضر ہوں، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ بتاؤ کتنے لوگ بیعت کر لیتے؟ نہیں کر لیتے؟ بالکل کر لیتے، حکومت قائم ہو جاتی۔ مدینہ منورہ میں چاہتے حکومت قائم کر لیتے، آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے ایسا نہیں کیا، اور یہ بتا دیا کہ اہل بیت اطہار کی ٹھوکر پر تخت و تاج ہے، یہ حکومت ہماری دلوں پر ہے۔ تم پیسہ، دولت اور عمومی دور میں اتنی دولت آئی اور عیاشی گھس گئی اور خلافت ملوکیت میں بدل گئی، اور یہ ملوکیت کا ابتدا جب یزید سے ہوئی تو یہ زانی تھا۔ کب کسی نے پوچھا والی مدینہ سے، یہ کہا گیا کہ امام عالی مقام کی بیعت لے لو یزید سے، تو آپ نے اس کو بلوایا، وہ حاضر ہوا۔ بتاؤ گورنر تھا مدینے کا، امام عالی مقام کو وہاں جانا چاہیے تھا کہ گورنر بلا رہا ہے ہمیں، لیکن مقام وہ بھی جانتا تھا، وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور فرمایا کہ جناب یزید نے آپ سے بیعت لینے کو کہا ہے۔ اور بھی صحابہ کرام تھے، وقت نہیں میرے پاس کہ ان کا نام اور تذکرہ اور پورا میں سیاسی منظرنامہ پیش کروں۔ آپ نے فرمایا تم جانتے ہو کہ یزید کیسا ہے؟ بتاؤ مجھ جیسے کردار کا مالک اس جیسے کردار کے مالک کے ہاتھ پر بیعت کر سکتا ہے؟ اب اس کی نظریں جھک گئیں۔ فرمایا میں حسین ابن علی، میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا، مجھ جیسے کردار کا مالک کیا یزید لعین کے ہاتھ پر بیعت کرے گا؟ دیگر صحابہ کرام بھی بیٹھے تھے، تابعین بھی بیٹھے تھے، فرمایا ہرگز نہیں۔ اور پھر مجھے بتائیے اگر علماء یزیدوں کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں۔ کیا ہوگا؟ درباری ملا ہر دور میں رہے ہیں، حکومت سے ساز باز کر لو، اپنا کام چلاتے رہو، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ شراب پیتے ہیں پیتے رہیں، زنا کرتے ہیں کرتے رہیں، معاشرے کو بگاڑ رہے ہیں بگاڑتے رہیں، تاخت و تاراج دین کو کر رہے ہیں تو کرتے رہیں، ہمارا کیا لینا دینا؟
اس وقت بھی ایسے لوگ تھے۔ امام علی مقام چاہتے کہتے بھائی سیاست سے میرا کیا لینا دینا، نانا جان کی سنت کو سنبھالنا ہے، اور میں کیوں نہ نیچے سے تبدیلی لاؤں، میں اپنی مسند سنبھال کے بیٹھ جاؤں، ختم خواجگان پڑھوں، ختم قادریہ پڑھوں، تسبیح پھیروں، وظیفے بتاتا رہوں، تعویذ دیتا رہوں، لوگ بھی خوش رہیں گے اور وہاں سے خراج بھی آتا رہے گا، دونوں معاملے حل ہو جائیں گے، مجھے کیا ضرورت ہے سیاست میں پڑھنے کی اور نکلنے کی۔ لیکن جب نام حسینیت کا لینا پڑتا ہے تو کردار بھی حسینیت والا ادا کرنا پڑتا ہے۔ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیر، یہ رسم شبیری کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ آپ جانتے تھے کہ وقت کے علماء اگر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے تو ہماری نسلیں بگڑ جائیں گی، یہ دین روز قیامت ہمارا گریبان پکڑا جائے گا۔ ممبر پر بیٹھنے والے، مصلی پر کھڑے ہونے والے، ان کو کردار حسینی کو اپنانا پڑتا ہے۔ اگر وہ دولت کے پیچھے بھاگیں، اگر وہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو ان کی امامت باطل، ان کی امامت باطل، ان کا علم باطل۔ کتنا بڑا عالم ہو، مفتی ہو، بڑے بڑے حفاظ تھے امام علی مقام کو شہید کرنے والے، 12 حج کیے ہوئے تھے جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا، بڑے بڑے حافظ قرآن موجود تھے، لیکن بتائیے نا کہ اہل بیت کو تھامنا آسان ہے کیا؟ کربلا نے بتا دیا کہ 72 ہی نکلے، 72 ہی پہنچے صحابہ کرام، اور بہت سے ایسے تھے کوفی جن کے خطوط لکھے رکھے تھے، ہزاروں کی تعداد میں وہ خطوط ساتھ لے کر گئے۔ آپ فرمایا تم بتاؤ تم نے خط نہیں لکھا تھا، تم بتاؤ تم نے خط نہیں لکھا تھا، میں خط لایا ہوں۔ یہ سارے وہ تھے جنہوں نے اپنی وفاداریاں یزید کے خوف سے اور ایک ظالم کے خوف سے بدل لی تھیں، اور کوفیوں کے ساتھ، ان کی فوج کے ساتھ یہ کوفی مل گئے تھے اور امام علی مقام کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ تو امام علی مقام کیوں نکلے؟ یہ ذبح عظیم اس وقت اللہ نے اس کی تعبیر کو پیش کرنا تھا جو اللہ کے نبی نے بچپن میں امام علی مقام کو چوما تھا، سونگا تھا، اور اپنی زبان اطہر سے حسینیت کے امام علی مقام کے حلق کو سیراب کیا تھا۔ اللہ کا نبی جانتا تھا کہ کربلا میں پانی کو بند کر دیا جائے گا، دنیا کا پانی نہ ملے گا، میری زبان سے جو فیض امام علی مقام کے حلق میں اترا ہے اس وقت وہ پیاس آپ کو سیراب کر رہی ہوگی۔ بھئی وقت ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا۔ آخری جملہ عرض کروں گا، امام علی مقام اگر اسماعیل کی پنڈلی سے چشمہ پھوٹ سکتا تھا تو بتاؤ علی اصغر کی پنڈلی سے چشمہ کیوں نہیں پھوٹ سکتا تھا؟ بتاؤ کہ امام علی مقام کی دعا سے برسات کیوں نہیں ہو سکتی تھی؟ آج بھی جاؤ، حضرت عباس رضی اللہ وردہ جو پانی لینے گئے، مشکیزہ لانے نہ دیا، تیروں سے آپ کے سینے کو چھنی کر دیا، اور وہ اس لشکر کے لیے پانی نہ لا سکے۔ آج بھی جاؤ، جا کے دیکھو کہ وہ پانی آج بھی 10 محرم کو آپ کے مزار کا طواف کرتا ہے۔ پانی تو آنے کے لیے بیتاب تھا۔ کون کہتا ہے امام حسین پانی پینا چاہتے تھے اور پانی نہ ملتا تھا؟ پانی چاہتا تھا کہ امام حسین کے لبوں سے آ کے لگ جائے اور اپنی پیاس کو بجھا لے، لیکن اللہ کی رضا اس میں تھی۔ کیا جنت سے کھانے نہیں اتر سکتے تھے؟ اللہ کے نبی کا پیارا دلارا، اللہ کا دلارا، جس کو رب فرمائے کہ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی ہے۔ اب دیکھو، نمازیں تو 2 ہو رہی تھی، نماز بھی نہ چھوڑی۔ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر نماز کا سودا کر لیتے ہیں، نماز کو بھول جاتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ امام علی مقام نے اپنا سر کٹا دیا، لیکن اللہ کی بارگاہ کے سوا کسی بارگاہ میں سر نہیں جھکایا۔ یہ حریت ہے، یہ حریت ہے۔ لہذا اللہ کی بارگاہ میں جھکنا نہ چھوڑو، اللہ تمہیں بلند کر دے گا۔ امام علی مقام کا سر قلم ہو کے بھی نیزے پہ بلند رہا۔ جناب یہودی تھا جو اسلام لے کے آیا، عیسائی راہب تھا جس نے ساری رات آپ کے سر اقدس کا دیدار کیا اور آپ کے سر اقدس کا ادب اور احترام کیا، اور آپ کے سر اقدس کا دیدار اور آپ کے سر اقدس کا احترام اور اہل بیت اطہار کی وہ مستورات جن کو قیدی اسیران بنا کے لے جایا جا رہا تھا،
پوری رات ان کو بٹھایا، ان کو پانی پلایا، ان کی خدمت کی، تو صبح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ تو امام عالی مقام نے وہ ذبح عظیم جو اللہ نے وہاں فرمایا تھا اس کی تعبیر کو یہاں پورا کیا، اور 10 محرم کو اللہ کے نبی کو حضرت ام سلمہ نے خواب میں دیکھا اور صحابہ کرام نے خواب میں دیکھا کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابرو مبارک اور آپ کی زلف مبارک خاک آلودہ ہیں، آپ کے ریش مبارک پر دھول ہے، آپ کے چشمان مبارک سے آنسو جاری ہیں، اور آپ نے ام سلمہ کے خواب میں آ کے فرمایا کہ دیکھو اس مٹی کو کہ وہ سرخ ہو گئی، میں آپ کہاں ہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا میں مقتل حسین سے آ رہا ہوں، میں اس منظر کو دیکھ کے آ رہا ہوں۔ پھر بھی کہتے ہو یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھئی کہاں سے یہ لوگ آئے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آتا، جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا، جنہوں نے حدیث نہیں پڑھی، یہ کیسے لوگ ہیں جو سب کچھ پڑھ لکھ کر بھی یزید کو اور اس کے حق میں اس کے سگے بیٹے نے 6 مہینے حکومت نہیں کی، اور 6 مہینے سے بھی کم حکومت کر کے اس نے ٹھکرا دیا تخت کو۔ سگا خون تھا یزید کا، اس نے کہا ایسے تخت پہ میں لات مارتا ہوں اور ٹھوکر مارتا ہوں جس تخت کی بنیادوں پر حسین ابن علی کا خون ہو، نہیں چاہیے ایسی حکومت و عمارت، چھوڑتا ہوں میں، اور اللہ کی عبادت میں لگ گیا۔ ارے اس کے سگے خون نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ یہ حرام خور دین بیچنے والے آج بھی یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اور دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ نہیں اس کو برا نہ کہو، وہ صحابی رسول ہے۔ کہاں کا صحابی رسول ہے؟ تو لہٰذا دین سے جو مس نہیں رکھتے وہ بھول گئے سب کچھ۔ در حقیقت حسینیت نام ہے اسلام کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن سمجھنا ہے، اہل بیت اطہار کی محبت کو تھامے رکھو، ایسے علماء کو تھامے رکھو، ایسے اللہ کے ولیوں کو تھامے رکھو جو اہل بیت کی محبت آپ کے دلوں میں ڈالتے ہیں، ان کا ادب اور احترام ڈالتے ہیں، ان کی سیرت اپناؤ۔ اچھا، یزید کو گالیاں تو 100 پڑتی ہیں محرم میں، اور امام عالی مقام کی سبیلیں تو ہر ایک لگاتا ہے، کام سارے یزید والے کر رہا ہوتا ہے سارا سال۔ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے نا، جب محبت اور دعویٰ امام حسین کا تو سیرت یزید کی کیوں؟ شراب ہم نہیں چھوڑتے، جوا ہم نہیں چھوڑتے، ناچ گانے ہم نہیں چھوڑتے، دھوکے بازی ہم نہیں چھوڑتے، دین کو اٹھا کے پس پش ڈالنے کا عمل ہم نہیں چھوڑتے، نماز کی پابندی ہم سے نہیں ہوتی، قرآن ہم کھول کے نہیں پڑھتے سارا سال، عیاشیوں میں جو اللہ پیسہ دیتا ہے محنت سے کماتے اور اس کو غلط کاموں میں ہم لگا رہے ہوتے ہیں، مسلمان بھائی کو دھوکہ ہم دے رہے ہوتے ہیں، بے پردگی ہماری گھر کی عورتیں کر رہی ہوتی ہیں، ناچ گانا لوگوں کے سامنے بے پردہ عورتوں کے سامنے ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں بسم اللہ بھی ہوتی ہے تو گانے بج رہے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں شادی سنت نبی ادا ہو رہی ہے تو گانے مہندی ہو رہی ہوتی ہے، سارا سال یزیدیت میں ڈوبے لوگ محرم میں آگے کہتے ہیں امام حسین زندہ باد۔ کہاں سے زندہ باد؟ ایمان کو تولا جائے گا عمل کے ترازو میں، تو بھائی کردار بھی یزید کا چھوڑنا پڑے گا جب یزید سے نفرت ہے، اور اگر امام حسین سے محبت ہے تو کردار بھی حسین کا اپنانا پڑے گا، نام لینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ واللہ لا ينظر الی صورکم، اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، ولا اموالکم، نہ تمہاری دولت کو دیکھتا ہے کہ نظر و نیاز میں کتنے لاکھ کی آپ نے دیگیں چڑھا دی ہیں، سبیلیں لگا دی ہیں۔ واللہ لا ينظر الی صورکم، نہ تمہارے چہروں کو دیکھتا ہے، ولا اموالکم، نہ تمہاری دولت کو دیکھتا ہے، ولیکن قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں میں چھپی اہل بیت کی محبت، تمہارے عمل کے اخلاص اور عمل کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ تم عمل کیا کرتے ہو۔ تو اگر محبت ہے تو کردار کو اپنانا پڑے گا۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔